بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن پاک قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ رب العالمین سے عرض کرے گا کہ اللہ، تیرے حکم پر اس نے میری عزت کی، ادب احترام کیا اور پورا دن کھانے پینے سے، حرام اور حلال چیزوں کے کھانے سے، استعمال کرنے سے رکا رہا۔ جیسے جیسے تو نے اس کو حکم دیا تھا اسی کے مناسبت سے اسی نے احترام کے ساتھ میرا خیال رکھا۔ یا اللہ، میں سفارش کرتا ہوں کہ اسی کو معاف کر کے اس کو اپنے فضل سے جنت میں بھیج دے۔ اسی طرح سے قرآن پاک عرض کرے گا، اے اللہ، اس نے میرا بڑا احترام کیا تھا، ادب کیا تھا، ادب کے ساتھ تلاوت کرتا تھا، اور تو نے جس چیز کو میرے اندر حلال کیا تھا اس کو حلال سمجھتا تھا، جس چیز کو تو نے حرام کیا تھا ان کو حرام سمجھتا تھا۔ یا اللہ، میری سفارش قبول کر کے اور اس کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف کر کے اس کو اپنے فضل سے جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کی دعا کو، ان کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان دونوں کو سفارشی بنا دے۔ روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت ہے، اگر احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہو۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی مکروہ کام روزے کے اندر ہو گیا، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، پلیت کپڑوں میں گھوم رہا ہے، ذکر و اذکار کی پرواہی نہیں ہے، فرض نمازوں کی پرواہی نہیں ہے، سویا ہوا ہے، تو اس کے لیے فتویٰ تو علماء یہی دیں گے کہ اس کا روزہ ہو گیا، لیکن برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ یہاں جیسے نماز ہے، نماز کے اندر آدمی توجہ اللہ کی طرف نہ کرے، کپڑوں کے ساتھ کھیلتا رہے، آنکھوں سے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، سر ہلا رہا ہے، جسم کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو نماز تو جو اس نے پڑھی وہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن برکتوں سے، رحمتوں سے یہ محروم ہو جاتا ہے۔ قرضہ تو اتر گیا لیکن نورانیت نہیں ملتی۔ جیسے اعتکاف ہے، اگر احترام کے ساتھ اعتکاف کیا، مسجد کا خیال رکھا، تو یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے، لیلۃ القدر کے کمانے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اعتکاف کے اندر مسجد کا احترام نہیں کیا، نماز کا احترام نہیں کیا، نماز کی طرف توجہ نہیں کیا، ایسے یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے باتیں کریں، گیٹ تک آوازیں جا رہی ہیں، میرے کمرے تک آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ اعتکاف ثواب نہیں، گناہ کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ایسی ہی باتیں اور گپیں لگانی تھی تو مسجد سے باہر کہیں لگاتے، وہ اچھا تھا۔ مسجد میں آ کر کے کم از کم ایسا نہ کرتے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ مسجد میں یا جہاں کہیں حدیث کی تعلیم ہو وہاں آوازوں کو پست کرو، نہیں تو اعمال برباد ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اگر اتنی زیادہ تیز آوازیں ہوں تو پھر کہاں برکتیں ہو سکتی، الٹا گناہ گار آدمی۔ تو خیر، اگر روزہ ادب احترام کے ساتھ رکھا تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے روزہ خود کھڑا ہو کر کے عرض کرے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اسی درخواست کو، اسی دعا کو، اسی سفارش کو رد نہیں کریں گے۔ اسی طرح قرآن کا بھی جتنا احترام کریں، ادب کے ساتھ پڑھیں، من کر کے اور ویسے جلدی جلدی بھاگتے جاؤ، نہ خود سمجھ رہے ہو نہ کوئی اور سمجھ رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ قرآن پاک کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اتنا جلدی پڑھنا کہ حرف سمجھ میں ہی نہ آئے،
یہ ثواب نہیں، اللہ معاف کرے، گناہ ہو سکتا ہے۔ اور آج کے رات کو انشاءاللہ العزیز ہمارا قرآن پاک کا ختم ہے۔ جن لوگوں نے پورا مہینہ ادب کے ساتھ کھڑے رہے اور پابندی کے ساتھ آتے رہے، ظاہر ہے وہ بڑی ان عظیم نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے حقدار ہیں۔ انسان ہیں، سننے میں کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی، کبھی خیال ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، جان بوجھ کر کے خیالات کو ادھر ادھر نہیں کیا، اتفاقاً چلا گیا، تو یہ ایک بھی کوتاہی تو ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، انشاءاللہ العزیز اللہ ان کوتاہیوں کو معاف کر کے اور اپنے فضل و کرم سے جو توجہ کے ساتھ پڑھا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع، بڑی کشادی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 55 حج کیے تھے اور ہر رمضان کے اندر 61 یا 63 ختم کرتے تھے، 60 قرآن پاک کے ختم ایک دن کو، ایک رات کو، اور 3 ختم قرآن کرتے تھے تراویح کے اندر، کہ یعنی ہر 10 دن کے اندر ایک ختم، پھر دوسرے 10 دن کے اندر ایک ختم، پھر تیسرے 10 دن کے اندر ایک ختم۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے زندگی میں برکت دی تھی۔ تو جب آخری موقع پر 55 حج کیے تھے، 70 سال عمر تھی، 15ویں سال جیسا عمر ہوئی تو حج پر جانا شروع ہوئے۔ آج ظہر کے بعد میں کہیں بیان کرنے کے لیے گیا تھا تو وہاں ایک بوڑھے نے بتایا کہ میں 42 سال سے مسلسل اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ 42 مرتبہ اعتکاف میں بیٹھنا۔ تو خیر امام صاحب نے اس طرح 55 حج کیے تھے۔ آخری حج کے دوران اسی دربان کعبہ کو بولا، یار میرے لیے دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پہلے کعبۃ اللہ میں جانا آسان ہوتا تھا، آج یہ جو حکومتوں کے چکر بنے ہیں نا بابا، یہ دوسرا ملک ہے، یہ دوسرا ملک ہے، اور ملک ہے، یہ اور ملک ہے، یہ سرحدیں الگ ہیں، ابھی پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکتے، ویزا کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہ بہت بڑا اسلام کا دشمن ہے۔ اگر یہ ویزے پاسپورٹوں کا مسئلہ نہ ہوتا نا تو یہاں پاکستان کے یا پوری دنیا کے بہت سارے غیرت مند مجاہد فلسطین میں مدد کے لیے پہنچ جاتے، لیکن یہ چکر ایسے کر دیا ہے انگریز نے، کافروں نے، اقوام متحدہ نے، کہ اگر آپ وہاں جانے کی کوشش کرو گے تو سامنے والا کافر مارے نہ مارے، آپ کو اپنا پولیس والا مارے گا، اپنی فوجی ماریں گے کہ آپ کیوں جا رہے ہو۔ یہ پہلے زمانے میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو شریعت کے اندر حکم بھی یہی ہے کہ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جہاں کہیں بھی غیر آباد زمین نظر آتی ہے وہاں جا کر کے اس کو آباد کرو، یہ زمین تمہاری ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس اعتبار سے اگر مسلمان یہاں سے چلا گیا، بلوچستان میں کہیں دیکھا کوئی پلاٹ خالی ہے، سندھ میں کہیں دیکھا پلاٹ خالی ہے، وہاں جا کر کے آباد کر دے، وہ زمین اسی کی ہے بس۔ اور اسی طریقے سے یہاں سے اگر چلا گیا سعودی کے اندر، وہاں دیکھا کعبۃ اللہ کے قریب کہیں اسی مکے کے اندر، مدینہ کے اندر، طائف کے اندر، جہاں کہیں زمین خالی نظر آ گئی وہاں اسی کو خود آباد کرے، یہ زمین اسی کی ہے۔ اسلام کا قانون یہی ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ ہزاروں ایکڑوں پر قبضہ کر لیتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور غریب ہے اس کو مکان، گھر، رہائش کے لیے مکان نہیں ہے۔ تو خیر یہ سرحد بندی جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اور یہ سرمایہ دارانہ کہ ایک امیر سے امیر ترین بن رہا ہے، دوسرا غریبی کے اندر پس رہا ہے، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ تو خیر امام صاحب وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے دیکھا کہ دربان کو بولا یار کعبۃ اللہ کو کھولو، اس نے کھول دیا۔ 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھنا شروع کی، پڑھتے 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 15 پارے ایک رکعت کے اندر تلاوت کیے، پھر 15 پارے دوسری رکعت میں تلاوت کیے، 30 پارے ختم کیے اور سلام پھیرا۔ اس کے بعد دعا کرنے لگے کہ اللہ معرفت کے اندر کوئی کمی نہیں، میرے عقیدے کے اندر کہ تو واحد ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، تو لم یلد ہے، تو لم یولد ہے، اور تو ہی سب کچھ ہے، مشکل کشا تو ہی ہے، اس کے اندر اس کے پہچاننے میں نے کوئی کمی نہیں کی، تیری معرفت کا حق ادا کیا، توحید کا حق ادا کیا، لیکن عمل کے اندر یا اللہ مجھ سے کمیاں ہوئی ہوں گی۔ حالانکہ کتنا بڑا امام ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں نازل کی ہیں،
اور ایک مرتبہ تو اسی ہی کعبۃ اللہ کے دوران اسی واقعے میں ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو حنیفہ تجھے تو معاف کیا، قیامت تک تیرے طریقے پر چلنے والے سب لوگوں کو معاف کیا۔ ہم حنفی ہیں الحمدللہ، اسی طریقوں پر چلنے والے۔ تو وہاں بھی بات یہ کی کہ معرفت کا جہاں تک تعلق ہے تو میں نے الحمدللہ کیا ہے، عمل کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اندر کمی ہوئی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ہم سے بھی ظاہر ہے کوئی کمیاں تو ہوتی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت میں، نماز میں، روزے میں اور ذکر و اذکار میں جو کمی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ہماری جو خوبیاں ہیں اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ برکتیں ساری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔